اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اردو ادب ود ناز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم بانو قدسیہ کے ناول راجہ گیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ اردو ادب میں بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو کہ اپنا آپ منواتی ہیں اور کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی۔ بانو آپا کا لکھا ہوا ناول راجہ گیت بھی انہی تحریروں میں سے ایک ہے۔ ناول میں انسان مختلف کیفیات سے گزرتا ہے۔ بانو قدسیہ نے اسی ناول میں انسان کی بے بسی، لاحاصل محبت، ہوس پرستی، انسان کی بھیانک زندگی کا نقشہ کھینچا ہے۔ بانو قدسیہ نے انسان کے منفی کردار اور اس کی ناآسودہ خواہشات کا جو نقشہ پیش کیا ہے، اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ دوستو، اگر پلاٹ پر بات کی جائے تو کہانی کا پلاٹ دراصل انسان کی دیوانگی کے گرد گھومتا ہے۔ دیوانگی انسان پر جب طاری ہوتی ہے تو وہ کام بھی کرنے پر مجبور ہوتا ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہوتے۔ پلاٹ میں دراصل اس کی یہ بات باور کروانے کی کوشش کی گئی ہے کہ دیوانگی کی اصل وجہ کیا ہے۔ دوستو، کہانی دراصل 4 مرکزی کرداروں کے گرد گھومتی ہے۔ کرداروں کے بحث و تکرار کے بعد پلاٹ کے واقعات سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان جب حرام لقمہ اپنے حلق میں اتارتا ہے تو وہ لقمہ اس کے جسم میں منفی رویہ پیدا کرتا ہے۔ ناول کے واقعات دراصل یہ سبق دیتے ہیں کہ ایک ایسا جسم جو رزق حلال پہ پلتا ہے، اس کی ساخت رزق حرام پر پلنے والے جسم سے مختلف ہوتی ہے۔ دوستو، اگر کہانی کے کرداروں کے بارے میں بات کی جائے تو ناول میں ویسے تو ہمیں بہت سے کردار دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن یہ 4 کردار بہت اہم ہیں۔ مثلاً قیوم، سیمی، پروفیسر سہیل، آفتاب۔ کہانی میں یہ 4 کردار مایوسی، بے بسی کو ظاہر کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے انسان دوسرے انسان کو بھولنے کے لیے دوسرے انسان کا سہارا لیتا ہے۔ دوستو، اس بات کا ثبوت ہمیں ان کی اس تحریر سے ملتا ہے کہ عادت محبت سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے۔ میں نے کئی محبتوں کو فنا ہوتے ہوئے دیکھا، مگر عادت محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ محبت محبت نہیں، اصل محبت عادت کا نام ہے۔ اگر اس کے زبان و بیان کے بارے میں بات کی جائے تو بانو آپا نے اس ناول میں سادہ اور سلیس زبان کا استعمال کیا ہے۔ اگرچہ اس میں انگریزی کا بھی استعمال ہے، لیکن یہ الفاظ تحریر میں بے ہنگم محسوس نہیں ہوتے، بلکہ ان کو بہت خوبصورتی سے برتا گیا ہے۔ دوستو، اگر اس کی منظر نگاری کے بارے میں بات کی جائے تو منظر نگاری میں بانو قدسیہ اپنی مثال آپ ہیں۔ لاہور کی سڑکیں ہوں یا قیوم کے گاؤں کا نقشہ ایسا کھینچا ہے کہ قاری خود کو اس کا حصہ پاتا ہے۔ تمام مناظر قاری کی آنکھوں کے سامنے جھلکنا شروع ہو جاتے ہیں۔ مختصر تحریر یہ کہ بانو قدسیہ اس تحریر کے ذریعے ہمیں یہ باور کروانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ رزق حرام اور منفی رویہ نسل در نسل چلتا ہے۔ یہ ایک فرد سے شروع ہو کر پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس کتاب کا نام راجہ گیت اس لیے رکھا گیا کیونکہ گدھ بھی اپنی خواہشات اور اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے ساری حدیں پار کر لیتا ہے۔ اپنے دل کی ہر جائز و ناجائز خواہش کو خود پورا کرتا ہے۔ لہٰذا راجہ انسان اور گدھ اپنی دیوانگی کے ہاتھوں ایک جیسے ہیں۔ لہٰذا بانو آپا وجہ دیوانگی، نوجوان طبقے کی بے بسی، لاحاصل عشق، حلال و حرام کا تصور مضبوط گرفت کے ساتھ باندھا ہے۔ دوستو، آج کی آڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں ہمیں کمنٹ کر کے اپنی آراء کا اظہار ضرور کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ ہمیں اپنے چینل کی بہتری کے لیے آپ اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہم اسے انشاءاللہ بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ۔